السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں آج ہم شق القمر سے کیا مراد ہے یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ سوال ہوتا ہے کہ شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا۔ شق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، ٹکڑے ہونا۔ یہاں یہ مراد ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی فرمائی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے تو پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت وغیرہ بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، جو کہ صرف پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ شخص کہ اس نے پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے تمام کام شریعت کے موافق ہیں، اور اس سے کوئی ایسی بات اگر ظاہر ہوتی ہے کہ جو خلاف عادت ہو اور مشکل ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں، نہ تو اسے پیغمبری کہتے ہیں الیاذ باللہ، نہ وہ ولایت ہے، کرامت ہے، بلکہ اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونا ضروری ہیں؟ جواب: نہیں، ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہو تو بھی کوئی ضروری نہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس سے کرامت ظاہر ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں پھر کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: یہ اوپر والے سوال میں اس کا جواب گزر چکا ہے کہ یہ جادو ہے یا استدراج ہے، یہ کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور ایسے لوگوں کو ولی سمجھ لینا یہ بھی محض ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ آگے تعلیم الاسلام حصہ نمبر 3 کا دوسرا شعبہ شروع کرنے لگے ہیں، جن کو تعلیم الارکان بھی کہتے ہیں یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا عنوان ہے وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: یہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو کافر کہا ہے جو جان بوجھ کر بغیر وضو کیے نماز میں کھڑا ہو جائے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی یہ آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ فرائض وضو کے باقی مسائل۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: اتنا پانی عضو پر بہایا جائے کہ جس سے 1 یا 2 قطرے ٹپک جائیں تو اس کو دھونا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دھونے کی سب سے ادنیٰ مقدار ہے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہیں گے۔ ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا سا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا تو ٹپکا نہیں، تو اس کو منہ دھونا کیسے کہا جائے؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا، اور اس طرح وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اتنا پانی ضرور بہایا جائے کہ 1-2 قطرے تو آخر ٹپکنے چاہیے،
سوال، جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب، صرف ایک ہی مرتبہ دھو لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، باقی 3 مرتبہ تک دھونا یہ سنت ہے، اور اس سے زیادہ دھونا یہ ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ سوال، کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ دھونا فرض ہے۔ سوال، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ سوال، اگر کسی شخص کی 6 انگلیاں ہیں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں فرض ہے، کیونکہ جو چیز زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کو دھونا فرض ہے تو زائد کا دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ سوال، مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، ہاتھ کو پانی سے تر کر کے کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال، سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب، نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ سوال، اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ جواب، ادا ہو گیا۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔